انڈیا نے 1999 میں متفقہ طور پر ایک اصول بنایا تھا، ایک اصول اختیار کیا تھا کہ انڈیا اپنے جو جوہری بم ہے کسی بھی ملک کے خلاف پہلے استعمال نہیں کرے گا۔ اب انڈین وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ اس اصول پر نظر ثانی کی جانی چاہیے کہ انڈیا کسی ملک کے خلاف جوہری ہتھیار پہلے استعمال نہیں کرے گا۔ بی جے پی کے منشور میں بھی اس بات پر جو ہے نظر ثانی کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ موجودہ پاکستان اور بھارت کی ٹینشن کے تناظر میں یہ میسج پاکستان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، منوج پاریکر صاحب جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی لاؤڈ تھنکنگ ان کے ہاں کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ یہ صرف منوج پاریکر کا نام کی حد تک ریسٹرینڈ نہیں ہے، بہت سارے حلقوں میں وہاں پہ یہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ایک اجتماعی ان کی سوچ یہ تھی کہ بھارت جو ہے وہ باہر صورت اپنی ڈکلیئر ڈاکٹرن جو ہے جس نو فرسٹ یوز والی کہ ہم پہلے استعمال نہیں کریں گے، یہ ہمارے دفاعی مقاصد کے لیے صرف استعمال ہوگا، یعنی ان پہ کوئی حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں صرف اپنی نیوکلیئر طاقت یا ایٹمی جو طاقت ہے اس کو استعمال کریں گے، تو یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور ان کی جو فارن آفس ہے اس نے ابھی ریسنٹلی اسی منوج پاریکر کی جو بات تھی اس کو ڈینائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میری اپنی ذاتی رائے تھی۔ دیکھیے ان کے لیے مشکلات کیا ہیں آج کی دنیا میں؟ مشکلات یہ ہیں کہ دنیا بہت سینسٹیو ہے اس وقت، کسی بھی قسم کی پرولیفریشن، چاہے وہ ڈاکٹرنل پرولیفریشن ہے یا ہاریزونٹل ہے یا ورٹیکل ہے، اس کے اندر بہت سینسٹیوٹی ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب بھارت نیوکلیئر سپلائز گروپ کا ممبر بننا چاہتا ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے بن رہا ہے یا صحیح طریقے سے بن رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے کنوینسنگ کر رہا ہے، جاپان جیسے ملک کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، یعنی یہ وہ ممالک ہیں جو کہ بہت سینسٹیو ہیں کسی بھی قسم کی پرولیفریشن کے لیے۔ تو یہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دینا یا اس قسم کی سوچ رکھنا تو خود اسی شاخ کو کاٹنے کے برابر ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کبھی بھی اپنی سوچ کو بدلے گا، لیکن ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جس قسم کی بھی ملٹری طاقت ہے، ایٹمی ہے یا کنونشنل ہے، اس کو ہر ملک اپنے بہترین مفاد میں استعمال کرے گا۔ پاکستان نے سملرلی بڑے کلیئر انداز میں کہا ہوا ہے کہ ہم تو پہلے استعمال کریں گے، اور اس لیے استعمال کریں گے کہ پاکستان کی بقا کو جب خدا نخواستہ کو خطرہ پہنچے گا، ہماری ایگزسٹنس کو خطرہ پہنچے گا، ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہمارے ہتھیار استعمال کرنے کے لیے ہم ان کو استعمال کریں گے۔ اس سے پاکستان اس جنگ کو ختم کرتا ہے جو کہ بھارت پاکستان پہ لاگو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کنونشنل وار کے کانٹیکس میں یا کسی بھی لمیٹڈ وار کے کانٹیکس میں پاکستان اس کو استعمال کرتا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کی اپنی حد تک جو ڈاکٹرن ہے وہ بہت واضح اور شفاف ہے، اور بھارت نے ایک مورل اپر گراؤنڈ مورل گراؤنڈ ہائی گراؤنڈ لیا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنی ڈاکٹرن کو بناتا ہے۔ لیکن آج کی حالات میں، آج کی دنیا میں اس سے بھارت اپنی اس ڈاکٹرن کو، اسٹیٹڈ ڈاکٹرن کو کر سکتا ہے، لیکن کرے گا نہیں کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے ظفر الہی صاحب، ان ساری کارروائیوں کے بعد کیا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، آئی تھنک فیڈ بیک سی پیک کو ہے خطرہ، اور سی پیک کو خطرہ ایک ہی طرف سے ہے، امریکہ، یہ انڈیا، افغانستان اور مورل سپورٹ امریکہ کا، اس لیے کہ حالانکہ اکنامک جو کیا کہتے ہیں یہ کوآپریشن ہے، اس سے امریکہ نہیں آپ سے یہ کرتا ہے، وہ پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے کیا کہتے ہیں بجلی کے گھر بن جائیں، آپ کی انڈسٹری ہو جائیں، آپ کے روڈز بن جائیں، اس پہ امریکہ کو اتنا آبجیکشن نہیں ہے۔ امریکہ کو ریئل آبجیکشن ہے کہ آپ گوادر کو ایک چائنیز بیس بنا دیں گے، کہ چائنیز کا فلوٹیلاز ہوں گے، نیول اسٹرینتھ ہوگا، لوگ اسٹیشن ہوں گے، اینڈ دیٹ ول چینج دا پکچر اسٹریٹجکلی۔ امریکہ کا وہ آبجیکشن ہے۔ ہندوستان کا آبجیکشن یہ ہے کہ وہ بھی ہے اور وہ نہیں چاہتا، ظاہر ہے کہ پاکستان میں خود ایک بزنس مین ہے، اس کے آنے کے بعد بھی یہی سوچ رہے گی۔ جی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہندوستان موڈی کا ہندوستان، یہ آپ میرے خیال میں وی مسٹ ڈیفرینشیٹ ناؤ کہ کانگریس کا ہندوستان ہے، ایک کوئی اور پارٹیز کا شاید ہو، اور ایک موڈی کا ہندوستان ہے۔ تو شاید موڈی کے ہندوستان میں تو صرف نقصان اور کچھ نہیں پاکستان کے لیے، ڈی اسٹیبلائزیشن اور نقصان۔ اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگ کہتے جاتے ہیں کہ آؤ بات کرو، میڈییٹ کرو۔ انہوں نے
they've gone out of their way تو کہنے کہ بھائی کبڈی تک وہ نہیں الاؤ کرتے, وہ they've gone out of their way تو میڈیشن کا تو ذکر ہی نہ کریں. اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس طریقے کی باتیں امریکہ کے پاکستان کے بارے میں امریکہ میں ہو رہے ہیں, اور امریکن نئے پریزیڈنٹ کو بتانے کے لیے کہ بھئی what kind of a country it is, میرے خیال میں this only shows کہ ہندوستان تو تلا ہوا ہے ہر قسم کی تھریٹ. یہ جو نو فرسٹ اسٹرائک, آپ بالکل صحیح کہا ایئر وائس مارشل نے کہ اس کا ہندوستان کے اسٹیٹڈ پالیسی کے خلاف ہے. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہہ رہے ہیں. انہوں نے ڈیبیٹ کیا ہے اپنے آپ میں, اور انہوں نے کہا یہ بھی ایک پھلجڑی چھوڑ دو, اس لیے کہ پاکستان کو تھوڑا سا زیادہ نروس ہو جائے گا. پاکستان یہ نہ سوچے کہ ہم کبھی فرسٹ اسٹرائک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. السلام علیکم قریشی صاحب. شاہ صاحب, کل پرائم منسٹر صاحب نے ڈیپ سی پورٹ کا افتتاح کرنا ہے, اس سے پہلے ایک دن دھماکہ ہو جاتا ہے, کیجولیٹیز ہو جاتی ہیں. کیا میسج دیا جا رہا ہے پاکستان کو؟ سی پیک جو کہ بہت پاکستان کی قسمت بدلنے والا ہے, پاکستان کی ترقی کے راستے کھولنے والا ہے, اس منصوبے کو نقصان پہنچانے کی دشمن کی سازش ہے. دیکھیے, دھماکے تو کافی عرصے سے ہو رہے ہیں اور تسلسل سے ہو رہے ہیں, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بڑا افسوسناک ہے واقعہ جو آج کا ہے. بہت معصوم لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں. سیکٹیرین ایلیمنٹ میں اس میں نظر آتا ہے. امام بارگاہ میں یہ اٹیک ہوا ہے قریشی صاحب. ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی نظر آئے گا کہ کیا صورتحال ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں سیکٹیرین اس قسم کے دھماکے اور واقعات ہوتے رہے ہیں, ماضی میں ہوتے رہے ہیں, لیکن اب کون سے اس میں عناصر انوالوڈ ہیں ابھی کہنا قبل از وقت ہے. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے, دیکھیے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں اس پر اتفاق ہے کہ یہ ہماری نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ اس خطے کی وہ شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ منصوبہ. اور دقتیں جتنی بھی آئیں گی اس منصوبے کو تو بالآخر آگے بڑھنا ہے اور اس منصوبے کو بننا ہے, اور اس پہ ایک قومی اتفاق کی رائے بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے, اس ریجن کی ضرورت بھی ہے. تو اس کو فیس کیا جائے گا, مشکلات کے باوجود اسے مکمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ. صاحب, کل جب پرائم منسٹر صاحب ڈیپ سی پورٹ کا افتتاح کرنے والے ہیں, یقیناً اسے یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ سی پیک کا اتنا جو بڑا منصوبہ پاکستان میں شروع کیا گیا ہے, پاکستان اس کے لیے موزوں ملک نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر ہوں گے اس سے سی پیک کا منصوبہ متاثر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, کوشش تو جو کر رہے ہیں ان کی یہی ہے کہ سی پیک کے منصوبے کو اس کے اوپر شکوک و شبہات اس طریقے سے سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں کریٹ کیے جائیں, اور یہ دکھایا جائے کہ پاکستان اپنے لوگوں کی اور اپنے منصوبوں کی اور اس قسم کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ ہے دشمن کا ہدف, یہ دشمن یہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان کو اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جو کہ اس کے خلاف دفاع کر سکیں. کیا پاکستان یہ کر رہا ہے؟ میں بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی ریاستی اور حکومتی مشینری اس قسم سے وہ کام کر رہی ہے, اس قسم کے ہمیں کلبھوشن یادو کی شکل میں ایک ثبوت ملا ہے کہ واقعی میں بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب اس کے دو ہی طریقے ہیں, یا بھارت کے خلاف آپ جنگ کا اعلان کر دیں, یا بھارت کے ایسے تمام یا دشمنوں کے ایسے تمام ہیلے بہانے اس قسم کی جو چالیں ہیں ان کے خلاف ایک بہت سالڈ دفاع کریٹ کیا جا سکے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے, اور یہ کمزوری ہمارے اس نظام میں مجھے نظر آتی ہے. بار بار اور بارہا بلوچستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیے, امریکہ میں صدر نے آیا ہے, ایک نئی حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں, اسٹریٹجک کانٹیکسٹ بدل رہا ہے. اس کے اندر اگر یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ریاستی سطح کے اوپر اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے, تو یہ بہت غلط پیغام ہے ایک ایسی ایڈمنسٹریشن کے لیے جو کہ بالکل ابھی تک نئی ہے, اپنی سوچ کو ڈیولپ کر رہی ہے. اور اس قسم کے جو لانگ ٹرم جس سے کہتے ہیں کہ اثرات, وہ بدقسمتی سے پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. سی پیک تو علیحدہ رہ گیا, بلوچستان کی علیحدہ رہ گئی, لیکن ایک ایڈمنسٹریشن کے اندر
جس کا کہ 4 سال کا رویہ ہوگا وہ اپنی پالیسی ڈیفائن کرے گا، اس کے کانٹیکسٹ میں بھی پاکستان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم اس طریقے سے اس پہ فوکس کریں. جنگ کا جو آپشن ہے آپ کے نزدیک یہ آپشن بھی ابھی لیا جا سکتا ہے اس طرح کے کانٹیکسٹ میں، اس طرح کی سچویشن میں؟ کیا یہ درست ہے؟ سوری دوبارہ سوال کو دہرائیے پلیز. اعلان یہ بھی آپشن ہے اس طرح کے میسیجز کو جوابی وار کرنے کے لیے، جوابی میسج دینے کے لیے، کیا یہ آپشن درست ہے جنگ کا؟ نہیں، ہرگز درست نہیں ہے. پاکستان کین نیدر افورڈ nor should get to in that situation. بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپشنز جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ کے اوپر ایک ملک ایک اس قسم کی جنگ کے اندر حملہ کر رہا ہے، ملوث ہو رہا ہے، تو پھر جنگ کی جو کیفیت ہے، جنگ کی کیفیت کے رسپانس میں اس قسم کے ہی آگے سے آپشنز آ سکتی ہیں. لیکن کیا پاکستان کو یہ کرنا ہے؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ اس کو بجائے اس طرف جانے کہ ہم دفاع اپنا مضبوط کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے کام کے طریقے کو بہتر کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی لوکل باڈیز کو انوالو کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی گورننس کو بہتر کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم وہ چیزیں تمام کیوں پرووائڈ نہیں کرتے بلوچستان کو جو کرنی چاہیے، ہم کیوں فوکس نہیں کرتے اپنی لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں اس کوآرڈینیشن کی طرف جو کہ بلوچستان میں ہونی چاہیے. ہمیں یہ کمزوریاں بارہا اور بار بار نظر کیوں آتی ہیں؟ تو میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جا کے کسی اور ملک میں جا کے اڑا دو، ایٹم بم گرا دو، کوئی جنگ شروع کر دو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو آپ پہلے اپنی کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں. اور پھر میرا خیال ہے وہ تو فیلئر آف پالیسی ہو جاتا ہے. جب آپ جنگ میں جاتے ہیں وہ آپ کی پالیسی کا فیلئر ہے، کس وجہ سے آپ کو جنگ میں جانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، ظفر العالی صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر شرائن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم ہر جگہ جدھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کے لیے اپنے اپنے مختلف سیکٹس کے تحت، ہم ان سب کو تو نہیں گارڈ کر سکتے ہیں جیسے بھی ہو ہمارا سیکیورٹی پلان. اور یہ بھی بالکل صحیح ہے، ہم جنگ بھی نہیں لڑ سکتے، مگر اس کے درمیان میں سپیس ہے. ہمیں صرف ری ایکٹیو پالیسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پرو ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. جب ہمیں پتا ہے کلبھشن یادو، انڈین سٹیٹمنٹس، اس قسم کے واقعہ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اس لیے اس کی ٹائمنگ میں نے آپ کو پہلے انڈیکیٹ کیا تھا. اس کی ٹائمنگ یہ بتا رہی ہے کہ پوری دنیا کو سگنل کر رہی ہے. یہ لفظ بلوچستان انسٹیبل، گیون اپ ٹو ٹیرر، کچھ نہیں ادھر ہو سکتا، یہ ایک سگنل ہے ان کا، اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں. اب ہمیں جواب دینا چاہیے، اور ہمارا جواب 2 ہو سکتا ہے، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اناؤنس کرنا چاہیے جیسے ہندوستان نے کیا کہ دیکھیے اس قسم کے واقعے کے پینفل ری ایکشنز ہوں گے. آپ اگر بلوچستان پہ حملہ کریں تو دوسری جگہ آپ کو تکلیف ہوگی. کہہ دو، چھپاؤ مت اور کرو. میرے مطلب یہ ہے کہ یو کی ناٹ ہیو انڈیا اناؤنسنگ اینڈ ڈوئنگ اور آپ کچھ نہیں کر رہے. میرے خیال میں نمبر 1 ہے کشمیر میں ہم لوگ ابھی تک اس کوز کو ہم ڈپلومیٹک، ملٹری اور مورل سپورٹ دیتے ہیں، پولیٹیکل سپورٹ دیتے ہیں. ابھی سیریسلی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ان کو ملٹری اور ادر سپورٹ بھی ملنا چاہیے، نمبر 1. اور دوسرے جدھر جگہ ہیں ہندوستان میں جدھر اس قسم کی ادھر بھی کافی انسریکشنز ہیں، ان کو بھی ہم پھر سے دیکھنا چاہیے. میرا اپنا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ہندوستان، دیکھیے افغانستان کو ایک پراکسی وار میں شریک کر کے مزہ کر رہا ہے، بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس پیسے دیتے جاؤ NDS کو اور TTP کو اور بیٹھو اور مزے کرو. تو بھائی ایسے کوئی ادارے نہیں ہیں ہندوستان میں جس میں ہم نہیں سپورٹ کر سکتے. لیکن ہمیں 2 طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش دینا چاہیے، ہمیں 2 طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک طرف فرقہ وارانہ فسادات یہاں پر پھیلائے جا رہے ہیں، جس طرح آج امام بارگاہ میں ہوا، کراچی میں 4-5 دن روز پہلے کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد سی پیک کا منصوبہ بلوچستان میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ بالکل پہنچایا جا رہا ہے، ان کا پالیسی ہے. اور شازیہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں ان کا سٹیٹڈ پالیسی ہے،
ان کا پبلکلی اناؤنس پالیسی ہے. دیکھیے یہ جو اگر وہ پبلکلی اناؤنس نہیں کرتے, اگر وہ ڈینائی کرتے جاتے, اگر وہ کہتے ہیں ہم دوستی چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں, تو there was an element of doubt, شبہ اور شک کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے. انہوں نے تو وہ کبھی نہیں کیا. جس قسم کی سیلیبریشنز ہوئی ہیں امریکہ میں, جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ مودی کے ہندو جو ہیں جس قسم کے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں, جس قسم کے سٹیٹمنٹس کر رہے ہیں, جس قسم کے ہوپ, ان کی امیدیں جو بن رہی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے. میرے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب, کل جب پرائم منسٹر صاحب ڈیپ سی پورٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے ایک دن پہلے بلوچستان میں امام بارگاہ پر اس طرح خودکش حملہ ہو جاتا ہے. یہ کیا میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو؟ کہ یہ تو ابھی ڈیٹیل آ جائے گی کہ کس گروپ نے کیا, تو اس کے پیچھے اس کے کازز کیا ہیں, لیکن ایک موٹا کاز سمجھ آتا ہے, بڑی کاز تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے اس پروجیکٹ کو کنٹروورشل بنایا جائے اور اس کے اوپر جو اٹیک چل رہا تھا مختلف اطراف سے, اور اس میں یقیناً افغانستان سے کچھ لوگوں نے آ کے پہلے بھی ایسی وارداتیں کی ہیں اور اب بھی ایک واردات کی گئی ہے. اس کا بظاہر مقصد اور یقیناً مقصد یہی ہے کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ سیف ایریاز نہیں ہیں, اور جتنا مرضی آپ زور لگا لیں ہم اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو ایک اور طرح بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے آپریٹرز, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ پھر ابھار ایک شروع ہوا ہے. اس کو بڑے توجہ سے اس کی جو تحقیقات کرنی اور اس کے اوپر انٹیلیجنس اپنے کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور بہتر آپریشنز کر کے اور اس کو اور سختی سے آپریشن کر کے یہ جو ابھرتا ہوا ایک دوبارہ خرابی کا سبب ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اس کو کرش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے صرف آپریٹرز کی طرف سے نہیں, صرف ہمارے آپریشنل ایشوز کے اوپر نہیں, بلکہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ادر کازز جو ہے ان کو کیسے سالو کیا جائے, ان کا کیسے علاج نکالا جائے. یہ بھی ایک اہم ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے. جب پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے 2 سفارتکار را کے نیٹ ورک کے لیے کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, تو حکام کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں, ان کی دستاویزات کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں کہ بلوچستان جو بلوچستان اور کراچی میں تقریب کاریوں کے لیے منصوبے بناتے ہیں, اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو ظاہر ہے اس طرح کی جب سٹیٹمنٹس حکام کی جانب سے آئیں گے تو اس کے تانے بانے تو ہندوستان سے جا کر ملیں گے نا, کہ وہی ملک ہے, وہی دشمن ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے وہ تو کر رہے ہیں, یہ تو خیر دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. اب سوال یہ ہے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک طرف اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, بڑے بے شمار واقعات روکے گئے ہیں, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اتنے واقعات ہونے کے بعد بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی, میڈیا بھی, سیاسی جماعتیں بھی کھل کے اس بات پہ اقرار کر رہی, اظہار کر رہی ہیں کہ بھائی یہ جو سول گورنمنٹ ہے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ جس کی رسپانسبلٹی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی, وہ جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کا پہلو تھا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. سویلین سائڈ کی جو ذمہ داری تھی وہ کون کرے گا, کس طرح اس کو ہم آگے چلا پائیں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں نہیں ہو پا رہا, وہ سائڈ کیوں اس وقت تک, اور وہاں پہ کسی کو رسپانسبلٹی اون کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال پہ وزیر داخلہ سے ریزگنیشن کا بھی مطالبہ کیا تھا پچھلے دنوں. اس کی بنیاد بھی یہی. صحیح, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے